اللہ تمہاری بے بنیاد لفظ قسموں پر معاوضہ نہیں فرمائے گا، پکڑ نہیں فرمائے گا، ولیکن وآخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہاری پکڑ ان قسموں پر ضرور فرمائے گا کہ جو تم نے پکے ارادوں کے ساتھ قسمیں کھائیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ ان دونوں آیات میں آیت نمبر 224 اور 225 میں خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ بنیادی طور پر قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، ایک کو یمین لب کہا جاتا ہے، ایک کو یمین غموس کہا جاتا ہے، اور ایک یمین معاقدہ ہوتی ہے۔ یمین غموس یہ سب سے پہلی قسم کہ وہ کسے ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، تو چونکہ یہ قسم اس قسم کے توڑنے پر نہ تو کفارہ ہے، البتہ اس قسم کے کھانے پر گناہ ضرور ہے کہ جھوٹی قسم کھانا یہ انسان کو گناہوں میں دھسا دیتا ہے، اور غموس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ڈوب جانا۔ تو جھوٹی قسم کھا کر انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، تو اس لیے اس قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ قسم کی دوسری قسم ہے یمین لب۔ انسان اپنے طور پر اپنے دانش میں اپنے علم کے مطابق سچی قسم کھائے، گزشتہ زمانے کی یعنی ماضی میں اس سے کوئی کام ہوا یا اس کے سامنے کوئی کام ہوا، ماضی میں کسی بھی بات پر اور کسی بھی کام پر لی جانے والی وہ قسم کہ جو انسان سمجھے کہ سچی قسم ہے لیکن حقیقت وہ جھوٹ ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں نے فلاں کام ہوتے فلاں کام فلاں دن میں ہوا، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کام اس دن میں ہوا ہوتا، یا ایسا نہیں تھا کہ وہ کام سرے سے کیا گیا ہو۔ تو یہ اس کی ماضی کے زمانے میں گزشتہ زمانے میں جھوٹی قسم کھانا یہ یمین لب کہلاتی ہے۔ اس پر نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی اس کے ٹوٹنے پر اور جھوٹا ہونے پر کوئی کفارہ ہے۔ قسم کی تیسری قسم اور تیسری طرح کی جو قسم ہے وہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے، یعنی وہ قسم کہ جس کے توڑنے پر کفارہ بھی ہے اور جو قسم کھانے سے منعقد بھی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ قسم ہے کہ جو مستقبل کے زمانے میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھائی جائے۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، تو یہ وہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو اس قسم کو منعقد کر دیتی ہیں۔ اب اگر اس شخص نے قسم کے برخلاف جا کر کام کیا تو وہ ناقص کہلائے گا، یعنی قسم توڑنے والا کہلائے گا، اور اس پر قسم کے توڑنے کا کفارہ لازم ہوگا۔ اس کی قسم کھانے کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قسم کھانے والا مسلمان ہو۔ کوئی کافر کتنی ہی قسم کھاتا ہے، اللہ کی کھائے، رسول کی کھائے، قرآن کی کھائے، وہ منعقد نہیں ہوتی۔ مسلمان قسم کھائے اور دوسرے یہ کہ ایسی چیز کی قسم کھائے کہ جس کا ہونا ممکن ہو۔ مثلا کوئی ایسی قسم نہ کھائے کہ خدا کی قسم میں کبھی مروں گا نہیں، کہ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے کہ کوئی شخص کبھی نہ مرے، یا یہ قسم کھائے کہ خدا کی قسم سورج کو اپنے مغرب سے نکال ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، ممکن نہیں۔ تو ممکنات کی قسم اگر کوئی مسلمان کھائے اور اللہ کی قسم کھائے تو یہ قسم یمین منعقدہ کہلاتی ہے۔ اس کو پورا کرنا لازم ہے، اگر پورا نہ کیا تو پھر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ قسم کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے میں ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے جو آپ اپنے گھروں میں اپنے کھانا کو کھلاتے ہیں، اسی انداز کا نہ بہت اچھا نہ بہت گھٹیا قسم کا، بلکہ متوسط طور پر 10 افراد کو کھانا کھلایا جائے یا 10 افراد کو پہننے کو لباس دیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر فتح الرقبہ، پھر غلام کو آزاد کیا جائے۔ تو غلام کا زمانہ چونکہ آج کل نہیں، تو پھر آج کل یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا انہیں کپڑا پہنایا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو
یہ قسم کا مکمل ایک کفارہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا اور کسی کی قسم کھانا یہ مکروہ ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے والدین میں سے کسی کی قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، یا فلاں کی قسم، یا بچوں کی قسم، تو یہ وہ قسمیں ہیں کہ جن کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہوتا، اس لیے شرعی طور پر یہ قسمیں معتبر نہیں ہوتی۔ اس لیے جب کبھی بھی شرعی طور پر کسی سے قسم اٹھائی جائے تو پھر وہ اللہ کی قسم، رسول کی قسم یا غلام کی قسم، یہ تین افراد یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قسم شرعی طور پر معتبر ہوتی ہے۔ ان تین کی قسم کے توڑنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور ان تین کی قسموں پر اجر و ثواب، گناہ اور عذاب کا تمام کا تعلق ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم، اپنے رب کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اس بات کے لیے بہانہ نہ بناؤ، اس بات کے لیے کہ تم نیکی کے کام کرو، تم متقی ہو جاؤ یا لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ یہ دراصل بیان ہے اس چیز کا کہ وہ کون سے حالات ہیں کہ جن میں قسم کو توڑنا واجب ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب قسم کھائی جاتی ہے تو اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں قسم جب کھائی جائے تو ایسی قسم کو توڑنا لازم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تین چیزیں ذکر فرمائی کہ کوئی شخص اگر یہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم کبھی نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کو لازم ہے کہ وہ قسم کو توڑے، قسم کا کفارہ ادا کرے اور نماز پڑھے۔ کوئی شخص اگر یہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں گناہوں سے نہیں بچوں گا تو اس کو لازم ہے کہ وہ قسم توڑے، کفارہ ادا کرے، اور پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ دو افراد کے درمیان لڑائی ہو، صلح کرانے کی اس کی قدرت ہو، اور یہ قسم کھانے کے خدا کی قسم میں ان کے معاملے کے بیچ میں نہیں آؤں گا، رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ کی قسم کو بہانہ نہ بنائے بلکہ قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے اور لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم توڑنے کا جہاں رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں قسم توڑنا لازم ہے۔ اس پر اور بہت سے احکام ہیں اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں قسم کو توڑنا واجب ہے، قسم کو توڑنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے اہل و عیال میں سے کسی شخص سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لے، کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، خدا کی قسم، یا کوئی والد قسم کھا لے کہ میں خدا کی قسم اپنے بیٹے سے بات نہیں کروں گا، تو یہ قطع تعلقی کی جتنی قسمیں ہیں ان کو بھی توڑنا واجب ہے۔ لازم اور ضروری ہے کہ ان قسموں کو توڑا جائے اور وہاں قسم کا کفارہ ادا کیا جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس معاملے میں قسم کھائی ہے اس کے پھر برعکس جا کر اس نیکی کے کام کو کیا جائے۔ یوں ہی کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم فلاں تاریخ کو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، تو اس میں لازم ہے کہ قسم توڑے، کفارہ ادا کرے اور طلاق سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، خلاصتاً آپ اصولاً اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کے شریعت میں کرنے کا حکم ہو، اگر اس کے برعکس قسم کھا لی گئی کہ میں وہ کام نہیں کروں گا تو قسم کو توڑنا لازم ہے، اور ہر وہ چیز کہ جس کی شریعت میں نہ کرنے کا حکم تھا اور قسم کھا لی کہ میں وہ کام کروں گا تو وہاں بھی قسم کو توڑنا لازم ہے، کفارہ ادا کرے اور اس کام سے بچے۔ بس یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کن کن جگہوں پر قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، کیونکہ انسان کا یہاں اصول سے اتنا ہے کہ اس نے قسم کھا لی، ورنہ اس نے اپنے دانش میں تو بالکل سچی قسم کھائی تھی۔ یمین اللہ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے اصلیہ وہ قسم ہے کہ جو ماضی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر قسم کھائی جائے لیکن وہ جھوٹی قسم نکلے اور ایسا کام نہ ہوا ہو، البتہ اس شخص کے علم میں ہو کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں۔ بے خبری میں قسم کھانا جسے کہتے ہیں، لاعلمی میں قسم کھانا جسے کہتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ہم تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ان قسموں پر پکڑ ضرور ہوگی کہ جو تم نے مستقبل میں قسمیں کھانی اور پکے ارادے کے ساتھ کھانی کہ فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا،
وہ بھی خدا کی. آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ انسان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ اللہ کی نعمت کو چھوڑنے پر قسم اٹھائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کے بعد آیت نمبر 236 میں اللہ تعالیٰ نے ایلا کے مفصل احکام کو ذکر فرمایا. ارشاد ہوا للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی 4 مہینے کی قسم کھا لیں کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ پورا پروسیس ایلا کا کہلاتا ہے. جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تربصوا 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ ان 4 مہینوں میں رجوع کر لیں یعنی اپنی قسم کو توڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ ان کا ارادہ طلاق کا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص نے اگر اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی اور یہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، قریب جانے سے ہم بستری کرنا پڑا ہے، 4 مہینے تک میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، یا ہمیشہ اپنی بیوی سے کبھی بھی زندگی میں اللہ کی قسم بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ دونوں چیزیں ایلا کہلاتی ہیں. شرعی طور پر ان کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم کو توڑے، بیوی کے قریب جائے، قسم کا کفارہ ادا کرے. اگر 4 مہینے تک اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری اور قربت نہیں کی تو پھر ایک طلاق کاملہ واقع ہو جائے گی، بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. یہ حکم ہے اس صورت میں کہ جب کسی شخص نے 4 مہینے کی قسم کھا لی ہو کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو وہاں حکم یہ ہے کہ 4 مہینے تک اس کے پاس مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے اور بیوی کے قریب چلا جائے. لیکن اگر اس نے 4 مہینے تک کی اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور قسم کو نہ توڑا تو 4 مہینے پورے ہوتے ہی اس کی بیوی پر طلاق کاملہ واقع ہو جائے گی. ایک طلاق واقع ہوگی، لیکن یہ ایک طلاق ایسی واقع ہوگی کہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور اب رجوع کے لیے اسے پھر سے نکاح کرنا لازم و ضروری ہوگا. اور اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس کا معاملہ بڑا مشکل ہے. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس نے 4 مہینے کے اندر اندر یا تو قسم توڑ دے، اگر قسم توڑ دی، کفارہ ادا کر دیا تو اس کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن 4 مہینے کے اندر اس نے قسم نہیں توڑی اور 4 مہینے گزرے، طلاق واقع ہوئی، اس نے پھر سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد وہ قسم پھر سے دوہرائے گی، پھر سے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے میں پھر سے قسم توڑے، ورنہ اگلے 4 مہینے گزرتے ہی پھر سے دوسری طلاق واقع ہو جائے. اور اگر اس نے پھر 4 مہینے میں قسم نہ توڑی، دوسرے 4 مہینے بھی گزر گئے تو اب 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. 2 طلاقیں واقع ہونے کے بعد پھر اس نے تیسری مرتبہ نکاح کیا. اب جو اس نے نکاح کیا تو اب پھر اس کے پاس 4 مہینے کی مہلت ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم کو توڑے. اب اگر اس نے اب بھی قسم کو نہ توڑا تو 4 مہینے گزرنے کے ساتھ ہی بیوی اس پر مستقل طور پر حرام ہو جائے گی. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ قسم کھائی کہ میں کبھی بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. تو اس لیے ان معاملات میں ہمیں نہایت ہی ہوش کے ساتھ قدم اٹھانے اور قسم اٹھانے کی ضرورت ہے. بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی عجیب و غریب قسم کی قسمیں اور ایسے عجیب و غریب قسم کے الفاظ نکالتا ہے کہ جس کا حل پھر کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ پچھتانے سے نہ تو کسی مسئلے کا حل نکلتا ہے اور نہ ہی شریعت کسی کے پچھتاوے کو دیکھ کر اس پر سے حکم کو اٹھا لیتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے پروسیس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ فَاءُوا، اگر رجوع کر دیں یا اگر قسم توڑ دیں 4 مہینے کے اندر، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، کفارے کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمْتُمْ الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں ہمارے لیے یہ حکم واضح ہے کہ
حیض تک دوسرے نکاح سے روکے، اپنے آپ کو 3 حیض تک کسی دوسری جگہ شادی ہونے سے روکے. یہ 3 حیض عدت کہلاتی ہے. عدت کے ایام کا تعلق میں بس آپ کے سامنے عدت کے حوالے سے چند باتیں ذکر کروں گا کہ عدت کے حوالے سے یاد رکھیں کہ عدت یہ وہ چیز ہے جس میں عورت پر کچھ چیزوں کی پابندی لگائی جاتی ہے. عدت کا اصل جو معاملہ ہے اس کی واجب ہونے کی اور ضروری ہونے کی جو اصل جو وجہ اور بنیاد ہے وہ یہ کہ 3 حیض کے ذریعے یعنی 3 ماہواریوں کے ذریعے یہ سامنے آ جائے کہ عورت کہیں حاملہ تو نہیں. اگر حاملہ ہے تو پھر وہ اس کی عدت بغیر حمل ہو جاتی ہے، یعنی بچے کی ولادت تک عورت عدت میں ہے. جب بچے کی ولادت ہوگی تو اس کی عدت ختم ہوگی. اب چاہے وہ طلاق کے بعد 9 مہینے گزرے یا طلاق کے بعد 1 مہینہ گزرے، بہر صورت اگر عورت حاملہ ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عدت بغیر حمل ہوتی ہے. یعنی جب تک کہ اولاد پیدا نہ ہو، بچے کی ولادت نہ ہو، تب تک عورت عدت میں ہے. ہمارے معاشرے میں ایک غلط تصور قائم ہے کہ عدت کی حالت میں کہ بچے کی حمل کی صورت میں عورت کو طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ غلط تصور ہے. حمل کی صورت ہو یا حیض کی صورت ہو، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق کے حوالے سے یہ بھی سوال کروا رہے ہیں کہ طلاق کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ عورت کو پتا ہو کہ مجھے طلاق دی گئی. کسی شخص نے کسی دوسرے شہر میں بیٹھ کر اپنے دوستوں میں ہی بیٹھ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو گئی. بیوی تک یہ خبر پہنچے یا نہ پہنچے یہ ضروری ہے. شوہر کی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی. شوہر اکیلا ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اکیلے بیٹھے بیٹھے اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق تب بھی واقع ہو جائے گی. بیوی کو پہنچنا، گواہ کا بنانا یہ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ طلاق کا حق اور طلاق کا تمام تر معاملہ شوہر کے ہاتھ میں ہے. شوہر جس کنڈیشن میں، جس حالت میں، اکیلے میں یا سب کے سامنے کہیں بھی کسی بھی وقت اس نے زبان سے طلاق کے الفاظ نکالے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو فوراً طلاق ہو جائے گی اور اسی وقت سے عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. یعنی عورت کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اس کی عدت شروع ہو گئی. یہاں تک کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق دینے کی 6 مہینے کے بعد جا کر بیوی کو پتہ چلا کہ مجھے طلاق ہو گئی تو عورت کی عدت خود بخود مکمل ہو چکی، کیونکہ 3 حیض یعنی 3 ماہواریاں یعنی 3 مہینے یہ 6 مہینے کے اندر شمار ہو کر عورت کی عدت خود بخود مکمل ہو چکی. اب اس عورت کو پتہ لگنے کے بعد الگ سے عدت گزارنا یہ ضروری نہیں ہے. عدت کے حوالے سے اگر طلاق رجعی ہے یعنی ایسی طلاق کے جس میں شوہر کا رجوع کرنا ممکن ہو، اسے اجازت ہو، اس کے لیے امکان اور راستہ ہو، تو وہاں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کے سامنے بدصبر کرا لے تاکہ شوہر اس کی جانب رجوع کرے. اور اگر عدت دوسری طلاقوں کی ہو یعنی طلاق مغلظہ کی ہو، یعنی وہ طلاق جس میں اب حلالے کی ضرورت پڑے اور واپسی کا امکان حلالے کے بغیر ممکن نہ ہو، یا وہ طلاق جس میں عورت نکاح سے نکل جائے اور پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑے، تو وہاں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے من سمجھ نہیں سکتی، وہ کسی بھی طور پر زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، وہ کسی بھی طور پر اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. یہاں تک کہ اگر کسی قریبی رشتے دار کا انتقال ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے انتقال میں اس کی میت کو شریک ہو سکے. ہمارے یہاں تو عدت کو ایک مذاق بنا دیا گیا کہ عدت کے ایام میں عورت فنکشنز بھی اٹینڈ کرتی ہے، شادیاں بھی اٹینڈ کرتی ہے، شادی بیاہ کی دیگر رسوم، سالگرہ کی پارٹیاں اور دیگر اپنے تمام تر معاملات، اپنے تمام تر فنکشنز کو وہ دیکھتی ہے، باقاعدہ مینیج کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں شریعت کے اصول اور ضوابط کے بالکل برعکس و خلاف ہیں. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. عدت میں موجود عورت کے لیے اپنے ہر نامحرم سے پردہ ضروری ہے، یعنی ہر وہ شخص جس سے اس کا نکاح ہونا ممکن ہو، ہر اس شخص سے اس کا پردہ ہونا یہ لازم اور ضروری ہے. ہمارے یہاں پردے کے حوالے سے بھی بہت ایک نہایت ہی غلط رجحان ہے، ایک نہایت ہی غلط تصور ہے کہ پردے کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں عورت سے عدت میں ہی پردہ کرتی ہے، اس کے علاوہ پردہ نہیں کرتی. عورت کے لیے یاد رکھیں کہ ہر معاملے میں ہر صورت عورت کے لیے پردے کا حکم ہے. ہر وہ شخص کے جس سے اس کے نکاح کا امکان ہو، یعنی کبھی بھی اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہو، ہر عمر اس سے
شرعی طور پر پردہ ہے، چاہے وہ دیور ہی کیوں نہ ہو، شرعی طور پر اس سے بھی پردے کا حکم ہے۔ یہ کہ گھر کے ماحول میں جہاں جوائنٹ فیملیز ہیں تو وہاں علماء فی زمانہ اس بات کی رعایت دیتے ہیں کہ عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، کہ اگر چہرے کا بھی پردہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی چہرے کے پردے کا حکم دے دیا جائے، اس کی رخصت نہ دی جائے تو بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کی چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت جوائنٹ فیملی سسٹم میں آج علماء دے دیتے ہیں، لیکن بالکل کھلے کھلے کپڑے پہن کر اور بالکل عام قسم کی بے پردگی کی حالت میں اپنے دیور کے سامنے آ جانا یا بہنوئیوں کے سامنے آ جانا، یہ تمام چیزیں شرعی طور پر سخت حرام ہیں، اور ان چیزوں کی عورت کو قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں۔ عورت شاید سمجھتی ہے اور ہم بھی شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی خواتین کو پردے کا جو حکم ہے وہ صرف عدت میں ہے۔ عدت میں ہی صرف پردے کا حکم نہیں، عدت میں البتہ گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے، کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے، اللہ یہ کہ چند ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں عورت انتہائی مجبور ہو، مثال کے طور پر کسی شخص کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اب اس عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور کوئی کمانے والا نہ ہو، تو عورت کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ انہی دن کے اوقات میں باہر نکلے، اپنے روزگار کا اہتمام کرے، کمائے اور شام سے پہلے گھر کو واپس لوٹائے۔ عدت کے حوالے سے اس حد تک پابندی ہے کہ جس گھر میں عورت کو طلاق دی گئی ہے، یعنی شوہر کا وہ گھر ہے جس میں اسے طلاق ملی، عورت پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ عدت اسی گھر میں گزارے، وہ گھر بھی شفٹ نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں۔ یہ تمام پابندیاں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام احکامات عدت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مسائل دینوں کو سمجھنے